الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد حضرت مولانا محسن اہل سنت نور احمد سیال سعیدی دامت العالی، استاد الاساتذہ مفتی اہل سنت مفتی غلام اکبر شاذلی، اور یہاں موجود دیگر علماء کرام اور میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہم حاضر ہیں۔ یہاں ہماری حاضری کا مقصد اپنے آقا و مولا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی نسبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ جو میلاد کے 12 دن مختلف محافل ہوتی ہیں، اس میں شرکت کر کے ایک مومن کو جو اپنے نبی سے عشق ہے، جو محبت ہے، اس کا جذبہ تازہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہاں بیٹھ کر جو ہمیں عقائد، اعمال، کردار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل سننے کو ملتے ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنے ایمانوں کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ ان محافل کے ذریعے ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ نمازوں میں اگر سستی تھی تو نمازوں کی پابندی کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اتنی ساری برکتیں ان محفل میلاد سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے عقل کا اندھا ہی کہا جا سکتا ہے۔
یہ تو بہانہ ہے، اصل تو ہم اپنی وفاداری جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ عظمت مصطفیٰ جو اللہ نے اپنے حبیب کی قرآن میں بیان کی، کیونکہ کوئی نعت خوان کتنا بھی عمدہ کلام لکھے، کوئی کتنا ہی اچھا پڑھ لے، میرے آقا کی جو شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ وہ کمال، وہ الفاظ کا چناؤ جو اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بیان کیا، کیونکہ قرآن تو معجزہ ہے نا، وہ ہر اعتبار سے معجزہ۔ جب وہ حقائق کائنات بیان کرے تو بھی معجزہ ہے، اور جب عظمت مصطفیٰ بیان کرے جب بھی معجزہ ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور اس کی یہ آیت نمبر ہے 164۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ یہ لقد سے آیت کی ابتدا ہے، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے جب کسی بات کی اہمیت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو بڑی اہم بات ہوتی ہے، تو اس سے پہلے تاکید کو لایا جائے۔ اور مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے پہلے واللہ کا لفظ موجود ہے، محذوف ہے، کہ اللہ کی قسم، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ اس تعلیل کے لیے، علت بیان کرنے، وجہ بیان کرنے کے لیے کہ کیونکہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا۔ یہاں جو رسول نکرا ہے، یہاں تنوین تعظیم کے لیے، یعنی ایک بہت عظیم مرتبے والا، رتبے والا، عظیم شان والا اللہ نے رسول بھیجا۔ من انفسہم، جو کوئی غیر نہیں ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے، انہی میں سے ہیں۔ 40 سال زندگی گزار کر انہوں نے پہلے دکھائی، اپنے صدق و امانت کا سکہ بٹھایا، اور پھر جب اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی تو اعلان نبوت فرمایا۔ من انفسہم، تمہیں میں سے ہیں، کوئی انجان نہیں ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں ان مومنوں پر تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، ظاہری گندگی سے، باطنی گندگیوں سے، ہر چیز سے ان کو ستھرا کر دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہاں یہ انا سے ہے، یہ ان وصلیہ نہیں ہے، کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو آیت میں ابتدا فرمائی من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا۔ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہم گن سکتے ہیں؟ اگر ایک بچہ اللہ کی نعمتیں گننا شروع کرے، جوان ہو جائے گا، جوانی گزر کر بڑھاپے میں آ جائے گی،
موت کا فرشتہ آ جائے گا لیکن وہ اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمت. یہ پوری کائنات اللہ کی نعمتوں سے بھری پڑی ہے، لیکن پورے قرآن کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے، کہیں اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر کرنے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں یہ چاند دیا، سورج دیے، ستارے دیے، آسمان دی، زمین دی، یہ موسم دیا، یہ بارش دی، یہ گرمی دی، یہ سردی دی، یہ تمہیں تمہاری جان دی، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں زبان دی، تمہیں کان دیے، تمہیں ماں باپ دیے، اولاد دی، تمہیں گھر بار دیا، کاروبار دیا، خاندان دیا، تم پہ بڑا احسان کیا. نہیں، اجمالی طور پر تو اللہ نے بیان کیا، لیکن خاص ذکر کر کے کہ کیونکہ تمہیں یہ دیا اس لیے تم پر احسان ہے، یہ کہیں نہیں. لیکن ایک نعمت ہے، جب اس کی بات کی تو اللہ تعالی قسم یاد فرماتا، اللہ کی قسم، اللہ نے احسان کیا ہے. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں تشریف لانا ہے. اب یہاں یہ فرمایا اذ بعث، یہ نہیں کہا اذ خلق، یہ نہیں کہا کہ ایک رسول کی تخلیق فرمائی، کیونکہ تخلیق تو ان کی اس وقت ہو چکی تھی جب کوئی اور مخلوق تھی ہی نہیں. وہ تو سب سے پہلی مخلوق ہے جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنی روح اور مٹی کے درمیان میں، ابھی پتلا تھا، صرف اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو ابھی ان کی تخلیق پوری نہیں ہوئی، اور اللہ کے نزدیک میں خاتم النبیین لکھا ہوا. تو حضور کو پیدا پہلے سے، اسی لیے وہی اول بھی ہیں وہی آخر بھی ہیں. تخلیق میں پہلے ہیں، بعثت میں سب سے آخر ہے. تو اذ بعث، اللہ نے بھیجا ہے، اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے. ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عالم ارواح میں تھے، جب بھی خاتم النبیین تھے، اس وقت بھی اپنے منصب کے مطابق وہ ارواح کی تربیت فرماتے تھے جیسا اللہ نے فرمایا، جیسا اللہ نے چاہا. اور جب اللہ نے آپ کو سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا تو اس دنیا میں جہاں ہر طرف جہالت کا، گمراہی کا، بدعقیدگی کا، بد کرداری کا گھٹا ٹھوک اندھیرا چھایا ہوا تھا، تو آپ اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ احسان ہے مومنوں. اب یہاں ایک نقطہ بھی ہے کہ جو حضور کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جانتا ہے وہی مومن ہے. اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہیں جانتا تو کیونکہ احسان مومنوں پر ہے، اور احسان اسی چیز کا ہوتا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا، لیکن اس کا ذکر کیا تو کہا اللہ نے احسان کیا. تو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، اور جو اس بات کو مانے گا وہی مومن ہے، اور جو اس کو نہ مانے اس کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں.
اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو یہاں تو عالمین کی بات ہے اور یہاں احسان صرف مومنوں پر ہے۔ جناب جس کو نعمت کی قدر ہوگی تو وہی تو احسان مانے گا نا۔ جو ناشکرا ہو، اور جتنے کفار ہیں وہ سب اللہ کے ناشکرے ہیں، اور سب سے بڑا ناشکرا کون ہے؟ شیطان ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو کافر کو کافر بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انکار کرتا ہے۔ کس کا انکار؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار، اور سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، اسی لیے جو مصطفیٰ جان رحمت کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا کافر ہوتا ہے۔ اسی لیے دیگر امتوں کے جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں اس امت کے جو کافر ہیں ان کو عذاب سب سے زیادہ ہو۔ جو منافقین ہیں، حضور کو دیکھ کر بھی انکار کیا تو کہا درک اسفل میں منافقین ہوں گے، سب سے نیچے تہہ میں، کیونکہ اگر اس نعمت کی قدر کرو گے تو بلندی مل جائے گی، اور اس نعمت کا انکار کرو گے تو جہنم کی تہہ میں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ وہ نعمت تھی کہ انبیاء کو اس کا پتہ تھا، اسی لیے انبیاء کی تمنا کیا تھی کہ اے اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما، ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے۔ باوجود یہ کہ نبوت کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن اس نبی کی جو نسبت ہے اللہ کی، وہ اتنی بڑی نعمت ہے، جو ان سے نسبت قائم کر لیتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی سب سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ یہ امت کیوں سب سے افضل ہو گئی؟ اس لیے کہ مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے ماہرین ہیں؟ نہیں، اس امت کو نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے۔ ہم عمل تھوڑا کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ یہود و نصارہ کی بات کہی نا کہ یہود سے اللہ نے طے کیا صبح سے شام دوپہر تک جو کام کرے گا اسے 1 قیراط اجر ملے گا، تو یہودیوں نے کہا ہم کریں گے، لگ گئے کام پہ۔ پھر کہا کون ہے جو دوپہر سے شام تک کرے گا، تو نصارہ نے کہا ہم کریں گے، لگ گئے کام پہ، 1 قیراط اجر۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا کون ہے جو عصر سے مغرب تک کرے گا اور اسے اجرت بھی ڈبل ملے گی، تو وہ یہ امت ہے۔ تو یہود و نصارہ کہنے لگے اے اللہ کام بھی ہم نے زیادہ کیا پھر بھی ہمیں اجرت آدھی مل رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا تم سے جو طے ہوا اس میں تو کوئی کمی نہیں تھی نا، میرا فضل ہے جس کو چاہے دو۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ کام آدھا کیا ہے، ارے یہ دیکھو کس نبی کے ماننے والے ہیں۔ تو جناب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت گئی تو بس جو اس نعمت سے جڑ جائے گا تو ساری رحمتیں اور برکتوں کا وہ مستحق بن جائے گا، اور جو یہاں سے منہ موڑے گا اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے، یہ آیت حضور کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ جو عظمت مصطفیٰ دل میں رکھتا ہے اسے حضور کی ہر طرف نعت نظر آتی ہے۔ وہ جب قرآن کا الحمد پڑھتا ہے تو وہ اس کو بھی حضور کی نعت سمجھتا ہے، اور جب وہ ناس تک پہنچتا ہے تو کہتا ہے پورا قرآن ہی حضور کی نعت، کیونکہ آیا کہاں سے؟ مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک زبان سے ادا ہوا ہے۔ یہ وحی ہم تک پہنچی کس کے ذریعے؟ حضور کے ذریعے پہنچی۔ تو قرآن حمد سے ناس تک حضور کی نعت ہے، لیکن ایسے بدبخت بھی ہیں
کہ جن کو نعت میں بھی نعت نظر نہیں آتی، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. اللہ کا بھی احسان ہے، نبی کا بھی احسان ہے. ٹھیک ہے. اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایک عظمت والا رسول بھیجا. کون ہے وہ؟ من انفسہم، انہی میں سے. یہاں ایک عقیدے کی وضاحت کر دوں کہ انفسہم کا مطلب ہے کہ انسانوں میں سے، کیونکہ زمین پہ انسان رہتے ہیں. اگر فرشتے ہوتے تو فرشتے نبی ہو کر آتے. انسان ہے تو انسان کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. تو جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب بشر ہیں. یہ ایمان لانا ضروری ہے. ہماری عقیدے کی کتابوں میں واضح لکھا ہے کہ اگر کوئی حضور پر ایمان لائے لیکن وہ کہے جناب مجھے یہ نہیں پتا حضور انسان تھے یا فرشتے تھے، تو کہا کہ وہ اسلام سے خارج ہے. ایمان بھی لانا ہے اور یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، بشریت کے جامع میں تشریف. ٹھیک ہے. اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں صاف واضح طور پر لکھا جو حضور کو بشر نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم بتائیں گے. ہم حضور کو بشر مانتے ہیں لیکن جناب اپنی طرح نہیں مانتے. النبی بشر لا کل بشر، کل یاقوتی حجر لا کل حجر. حضور بشر ہیں، حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ ان کے والد ہیں، خاندان بنو ہاشم سے ہیں. یہ سب انسانیت ہی کی تو باتیں ہیں، یہ بشریت ہی کی تو باتیں ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ ہماری طرح تھے، یہ بہت بڑا گستاخی ہے. بشر بشر میں فرق ہے. وہ بشر ہیں لیکن بے مثل بشر ہیں. ان کی بشریت میں وہ لطافت ہے کہ جس کے آگے فرشتوں کی نورانیت بھی کچھ نہیں. بشریت بشریت میں فرق ہوتا ہے. ہم بھی بشر ہیں، ہم صرف دیوار تک کا دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا. پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا. لیکن میرے آقا تو وہ ہیں جو آگے بھی دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں، میرے آقا تو وہ ہیں فرماتے ہیں مجھ پر تمہارا خشوع و خضوع بھی مخفی نہیں ہے، میں تمہارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھتا ہوں. ہم تو وہ ہیں کہ جگہ جگہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے. ہمارے تھوک سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اور میرے آقا اگر کھارے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے تو وہ شیریں ہو جاتا ہے، وہ آب شفا بن جاتا ہے. اگر آپ آٹے میں وہ لعاب ملا دیں تو کبھی وہ آٹا ختم نہ ہو. کھانے میں وہ لعاب ڈال دیں تو سینکڑوں مل کر کھا جائیں پھر بھی اس میں کوئی کمی نہ ہو. ہم پانی میں ہاتھ ڈال دیں کتا بھی اس میں منہ نہ مارے، اور میرے آقا پیالے میں انگلیاں رکھ دیں تو کیسے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں. 1500 صحابہ وہ پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اپنے مشکیزیں بھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب اس بات کو اس شعر میں بیان کیا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری
واہ واہ. تو جناب حضور بشر ہیں لیکن ہماری طرح بشر، یہ بڑی گستاخی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھنا شروع کیے، بغیر افطار کیے کئی کئی دن کا روزہ رکھا. صحابہ کرام تو دیوانے تھے، ہر ادا کو اپناتے تھے، تو انہوں نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. ایک دن گزر گیا، جسم میں کچھ طاقت تھی، دوسرے دن کا بھی روزہ رکھا، اب کمزوری ہونا شروع ہوئی. تیسرا دن آیا تو بستر پہ لگ گئے، نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، ایک نماز گزری، دوسری نماز گزری، فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے، فلاں نظر نہیں آ رہے. پوچھا کہاں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ لگاتار روزے رکھ رہے تھے تو انہوں نے آپ کی اتباع میں خود بھی روزے رکھنے شروع کر دیے، اب اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ گھر سے نکل نہیں پا رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، مجھے اس دنیاوی غذا کی ضرورت نہیں ہے. زبان حال سے فرمایا کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے. اور پوچھا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. وہابی ہوتا تو فوراً یہ آیت پڑھ دیتا انما انا بشر مثلکم. یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تم میں سے کون میری مثل ہے، قرآن میں تو اللہ یہ فرما رہا ہے. لیکن انہوں نے پتا تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. وہ صحابی تھے نا، قرآن کو اللہ کے نبی سے سن کے سیکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی جانتے تھے. کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ کہے ہم بھی آپ کی طرح ہیں، اور آج کا یہ اٹھ کر کہتا ہے حضور تو ہماری طرح بشر. تو بشر بشر میں فرق ہے. یہ جو شعر میں نے پڑھا کہ النبی بشر، نبی بھی بشر ہوتا ہے، بے شک ہوتا ہے، لیکن لاکل بشر، کوئی عام بشر نہیں ہوتا. وہ کل یاقوتی حجر، یاقوت بھی ایک پتھر ہی ہے، کانوں سے نکلتا ہے، پہاڑ سے نکلتا ہے. تو یاقوت بھی پتھر ہے، لیکن لاکل حجر، وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، قیمتی پتھر ہے. ہیرا بھی کوئلہ ہی ہے، کاربن ہے، لیکن ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. تو اسی لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور بشر ہیں من انفسہم. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں سے پیدا کیے گئے ہیں، بالکل مانتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ہماری طرح، یہ بالکل غلط. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک قراءت جو ہے فتح کے ساتھ بھی ہے، انفسہم، یہ اس طرح بھی ہے. انفس کا معنی ہوتا ہے سب سے نفیس، سب سے ستھرا، سب سے اعلی، سب سے بلند. تو انفسہم اگر پڑھیں گے تو ترجمہ ہوگا کہ تمہارے سب سے اعلیٰ نسب، سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ رتبے والوں میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. کیونکہ حضور قریش میں پیدا ہوئے، اور قریش میں بھی بنو ہاشم میں پیدا ہوئے. اور اس انفسہم سے پتہ لگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے آباء و اجداد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، سب کے سب مومن، موحد اور اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے. کیونکہ نفیس کون ہوگا؟ سب سے ستھرا. اور جو کافر ہے، جو مشرک ہے، تو اللہ نے تو قرآن میں فرمایا مشرک تو نجس ہے. تو جو نجس ہو وہ نفیس کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں پاک رحموں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. تو پاک رحم کسی کافرہ کا تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین حضرت عبداللہ بھی، حضرت آمنہ بھی
اور جتنے بھی آپ کے دادا پردادا ہیں وہ سب کے سب اہل ایمان تھے. یہ اس انفسہم سے پتہ چلا. آگے جو بات فرمائی یتلو علیہم آیات، یہ نبی کو جو اللہ نے بھیجا ہے ان کی ذمہ داری کیا تھی، منصب رسالت کیا تھی. تو یہاں پر 4 باتیں بیان. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا. یزکیہم، تزکیہ نفس کرنا. نمبر 2. تیسرا یعلمہم الکتاب، کتاب کا علم دینا. والحکمہ، اور چوتھا حکمت کا علم دینا. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت تو سب جانتے ہیں. تو اللہ کی آیتوں کی تلاوت ویسے کی جائے گی جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. اس میں ساری تجوید کے قواعد آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے نا، تو عربی کی طرح پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. کب وقف کرنا ہے، مخارج کیا ہیں. تو قرآن سیکھنے کے جتنی بھی مشقتیں ہیں، انسان جو قرآن سیکھتا ہے، اس کی تلاوت سیکھتا ہے، تو یہ یتلو علیہم آیاتہ کے تحت ہی، کیونکہ یہ منصب رسالت تھا کہ لوگوں پر قرآن کی آیتیں تلاوت ہے، ان کو تلاوت کا علم دے. بعض لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. یقیناً ایک ہے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا، اور ایک ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ جی بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ان کی بات بالکل غلط ہے. جو حضور کا منصب ہے، جو ذمہ داری تھی، اس میں سے پہلی ذمہ داری قرآن کی تلاوت ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دور فرمایا کرتے ہیں جبرائیل امین کے ساتھ. یہ جو تراویح ہے، کہ قرآن کی تلاوت ہی کی صورت ہے نا، کہ ہم پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت سن رہے ہو. بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، لیکن یہ سننا بھی ایک عبادت ہے. کچھ سمجھ نہیں بھی آیا تو جو قرآن کے الفاظ ہمارے کانوں میں جا رہے ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں ہم اس سے محروم نہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ جناب یہ پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیروں ثواب عطا فرمائے. مطلب نہیں آتا کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے. کوشش کریں سمجھ کے پڑھیں، لیکن اگر سمجھ کے نہیں بھی آ رہا تو کہ یہ شیطان دھوکہ نہ ڈالے کہ پہلے سمجھوں گا پھر پڑھوں گا. پڑھنا جاری رکھے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی کوشش. اب دیکھیں الف لام میم، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی ان 3 لفظوں کے مطلب نہیں بتا سکتا. کوئی بتا سکتا ہے؟ حروف مقطعات ہے، لیکن کیا ان کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ یہ محمل نہیں ہے جناب، اس کا معنی ہے. اسی لیے جب جبرائیل امین نے کہا الف لام میم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سمجھ گیا. تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے حبیب جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا. لیکن حضور نے فرمایا جو الف لام میم پڑھتا ہے اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں مل جاتی. الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10. تو پتہ لگا کہ سمجھ میں نہ بھی آئے، قرآن جو پڑھتا ہے تو اس کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہیں رہتا. تو بعض لوگوں کو بلا وجہ کی تکلیف ہوتی ہے، جی تمہارے یہاں میت ہوتی ہے، ختم میں تم قرآن پڑھ رہے ہو، لوگ ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ تو کسی کو کچھ آ نہیں رہا ہوتا. او بھائی سمجھ میں بھی آ جائے گا، پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. قرآن سے شغف لگے گا، محبت پیدا ہوگی، قرآن کو اٹھائے گا، تبھی تو جذبہ آئے گا نا چلو میں
آج پڑھا ہے، کل تھوڑا سا دیکھوں سمجھ بھی لوں کیا کہہ رہا ہے قرآن. تو لوگوں کو قرآن کی طرف لاؤ، قرآن سے دور مت کرو. یعلمہم الکتاب. دوسرا کہ ان کو کتاب کا علم اور حکمت کا علم دے. کتاب سے مطلب قرآن، اس کے احکام، اس کے فرائض، اس کے واجبات، جو اس کے اندر معانی ہے، وہ سب کے سب اللہ نے اپنے نبی کو بتائے اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سیکھنے میں مجھے کئی سال لگے. سورہ بقرہ، آپ کہیں سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ ہمارے تنظیم المدارس کے نصاب میں ایک سال میں 5 پاروں کا ترجمہ ڈال دیا، 5 پاروں کی تفسیر ڈال دی ہے. تو ہمارے ہاں تو ایک سال میں 5 پارے پڑھ لیتا ہے. فاروق اعظم کو سورہ بقرہ پڑھنے میں کئی سال لگ گئے. تو جناب پڑھنے والے فاروق اعظم تھے اور پڑھانے والے صاحب قرآن تھے. تو اب سمجھ لو کیا پڑھا ہوگا اور کیا پڑھایا ہوگا، وہ کیا کیا اسرار و رموز ہوں گے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کے سینے کے اندر منتقل کیے ہوں گے. اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو حکمت سے مراد قرآن کے الفاظ کی وہ وضاحت، وہ بیان کہ جس کے ذریعے انسان قرآن کے احکام پر اس طرح عمل کر سکے جیسا کہ اللہ تعالی کی منشا اور مرضی ہے. دوسرے لفظوں میں حکمت سے مراد سنت نبوی ہے، کیونکہ قرآن اور سنت بعض نکلے تھے نا اہل قرآن، تو سنت کے بغیر قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اہل سنت ہیں. قرآن کا بیان قرآن کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. بھائی ایک چیز کی شرح ہے، متن ہوگا تو شرح ہوگی نا. جب متن ہی نہیں تو شرح کس بات کی؟ تو سنت میں قرآن آ جائے گا، لیکن قرآن بغیر سنت کے نہیں آ سکتا. یہاں عطف ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو ایک قرآن کا متن ہے اور ایک اس کی تشریح ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس امت کو عطا فرمائی ہے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. اور یہ آج کل کے جو لبرل ہیں، یہ جو غامدی جیسے ہیں، یہ لوگوں کو سنت سے ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ اپنی مرضی کا مطلب لینا قرآن کے لفظوں سے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ سنت ہے. جناب قرآن کا مفہوم وہی معتبر ہے جو اللہ کے حبیب نے سمجھا ہے، تو اس امت کو سمجھایا ہے. اگر کوئی اپنی طرف سے اس کا کوئی اور مطلب نکالتا ہے تو وہ اس کے دماغ کی اپنی اختراع ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا نعرہ لگایا؟ کہتا جی قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی معلی ہے، تو اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عربی دیکھنی چاہیے. اب کوئی یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے. تو یہ شیطان نے بہت بڑا وار کیا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سنت رسول دیکھی جائے گی. آپ نے کیا مطلب لیا ہے اس بات؟ کیونکہ اگر صرف لغت کو لوگے، عربی زبان کو لوگے، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا ایک نمونہ بتا دیتے. نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ. اقیم الصلاۃ، یہی آیا نا لفظ. اب صلاۃ کا عربی میں معنی کیا ہے؟ تحریک الصلوین، کولے ہلانا. اب کوئی کہے میں لغت کے حساب سے صلاۃ قائم کروں گا تو وہ کیا ہوگی؟ وہ کولے ہلانا، یہ نماز ہو گئی. اس صوم کا معنی کیا ہے؟ رکنا. رستے میں کھڑے ہو گئے مولوی صاحب اور کیا کر رہا ہے؟ صوم میں ہو گئی. صوم کا معنی رکنا ہے. دیکھو رکا ہوں میں چل تھوڑی رہا ہوں.
تو اسے کیا کہیں گے؟ وہ جاہل۔ یہاں صوم سے مراد کیا ہے؟ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، زوجیت کے عمل سے رکنا۔ یہ کس نے بتایا؟ سنت رسول۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی کچھ ہے، جو ہم مطلب لیتے ہیں وہ حدیث پاک سے آیا۔ تو جناب اگر آپ سنت کو چھوڑ دیں گے تو عبادات عبادات نہیں رہیں گی، عقائد عقائد نہیں رہیں گے، پھر قرآن کو بازیچہ یا اطفال بنا لیا جائے گا، جس کا جو مرضی ہوگا اپنی مرضی کا مطلب نکالتا رہے گا۔ تو یہ جو منکرین حدیث تھے ان کا اصل مدعا یہ ہے، اور یہ جتنے سیکولر ہیں، لبرل ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کو سنت سے ہٹا دو۔ تو اب غامدی صاحب نے کیا کرا؟ کہا اچھا بھائی، پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے انکار حدیث کی بات کی، لوگوں نے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ اب تو کون سا مسلمان آیا؟ 1400 سال سے مسلمان سنت کی بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی صرف قرآن کافی ہے۔ اسلم جیراج پوری آیا، عبداللہ چکلالوی آیا، امت نے بات نہیں مانی اس کی۔ تو یہ غامدی صاحب آئے، وہی شراب نئے لیبل میں لے کر آ گئے، کہہ رہے ہیں جی سنت تو ہاں ہم سنت کو مانتے ہیں، لیکن سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم کہتے ہیں۔ اچھا بھائی سنت کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی سنت کا مطلب صرف 10 چیزیں ہیں۔ وہ کیا کیا؟ مونچھے کاٹ لو بھیا، بغل کے بال صاف کر لو، کلی کر لو، ناک میں پانی ڈال لو، مسواک کر لو، بس یہ میٹھی میٹھی سنتیں کر لو، جس سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سنت نہیں ہے۔ تو در حقیقت کیا کرا انہوں نے؟ سنت کا انکار کر دیا۔ جناب سنت صرف یہی نہیں ہے، یہ تو وہ 10 چیزیں ہیں جو ہر نبی نے کہا فطرت میں شامل ہے انسان کی۔ اس کے لیے تو کوئی حکم نہ بھی ہوتا تو انسان کی فطرت ہی اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو غامدی جیسے لوگ تو صرف قرآن کی بات کہیں، قرآن مہیمن ہے، قرآن سب پر ہے، جناب بالکل ہے، لیکن قرآن کا وہ مطلب حاکم ہوگا جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے۔ تو قرآن بھی ضروری ہے اور سنت بھی ضروری ہے۔ اور آخری بات تزکیہ۔ تزکیہ کیا ہے؟ پاک کرنا، ستھرا کرنا۔ کس چیز سے؟ ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے۔ ظاہری نجاست کیا ہے؟ بدن پہ کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو کیسے پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بھی بتایا۔ ظاہر کو پاک کیسے کیا جائے گا یہ بھی بتایا، اور باطن کو پاک کیسے کیا جائے گا اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بھی بتایا۔ شرک سب سے بڑی گندگی، کفر سب سے بڑی گندگی، تو شرک سے پاک کیا، کفر سے پاک کیا، بدعقیدگی سے پاک کیا، برے اعمال سے پاک کیا۔ تو اللہ کے حبیب نے صحابہ کی سب سے پہلے تزکیہ نفوس فرمایا، کیونکہ براہ راست تعلق تو یہی ہے نا۔ اور تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ جو تزکیہ ہے وہ صحبت کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسی لیے جو صوفیہ کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ خانقاہیں بناتے تھے، ان کی صحبت میں لوگ بیٹھتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے ولی کی پہچان کیا؟ جس کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ یاد آئے۔ یہی ہے نا پہچان، اللہ والا وہی ہے، اس کی صحبت تمہیں آخرت کی یاد دلائے، تمہارا دل نیکیوں میں لگا دے، یہی تزکیہ نفس۔ دل سے برے خیالات نکل جائیں، برے عقائد نکل جائیں، برائی کے خیالات نکلیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تزکیہ کرنے والا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہ تو اتنا پاورفل تزکیہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک دفعہ میرے آقا کو دیکھ لیا تو صحابیت کا منصب مل گیا، اور اس کا ایسا تزکیہ ہوا کہ اب غیر صحابی اس مقام اور مرتبے، اس تزکیے کو کبھی حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ اور اب یہاں میں ایک بات کہوں گا کہ جو معاذ اللہ صحابہ پہ طعن کرتے ہیں،
صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ بھی فتنہ ہے نا ہمارے دور میں، جس کو دیکھو کوئی معاذ اللہ حضرت ابو سفیان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی حضرت ہندا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ حضرت عمر بن عاص کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا زبان پھسل گئی، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ جو بھی صحابی ہے اللہ کے حبیب نے اس کا تزکیہ فرمایا ہے، اور وہ ایسا تزکیہ ہے کہ ہر صحابی نبی۔ اب بعض لوگوں کو اس نعرے سے بھی چڑ ہو رہی ہے، اب وہ حدیثیں لا رہا ہوں جی دیکھو وہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، یوں حدیث ہے۔ اچھا تو تجھے یہ یزکیہم نظر نہیں آ رہا کہ منصب رسالت یہ ہے کہ وہ تزکیہ کریں گے؟ تو تزکیہ کس کا کیا؟ میرے آقا نے۔ تو معاذ اللہ اب کوئی یہ بکواس کرے جی حضور کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے 4 کے علاوہ، تو اس کمینے کو کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہے میرے آقا نے اپنا کام پورا نہیں کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے یزکیہم، اب تو کہہ رہا حضور کے بعد مرتد ہو گئے، تو یہ کیسا تزکیہ ہے؟ ارے وہ تو تزکیہ ایسا کر کے گئے کہ ان کو خلفائے راشدین بنا کے چلے گئے، عشرہ مبشرہ بنا کر چلے گئے، اس امت کے رہنما بنا کر چلے گئے۔ ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت والے۔ اسی لیے ایک صحابی پر بھی کوئی طعن کرتا ہے تو معاذ اللہ وہ صحابی پر طعن نہیں ہے، وہ طعن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یزکیہم، اور تیری اس بات سے لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تزکیہ ٹھیک نہیں کیا۔ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، میرے آقا نے ایسا تزکیہ کیا ہے کہ جس کی کوئی اور نظیر نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بھی ہلکی سی بھی بات کہے تو سمجھ لو کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ سنی کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر صحابی کا ادب و احترام کرتا ہے۔ سنی کی پہچان یہی ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کے ہر شخص کی تعظیم کرتا ہے، ان کے بارے میں ادنا سی گستاخی، کوئی ہلکا جملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے امام نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ جناب ہم تو اہل بیت کا بھی ذکر ذوق و شوق سے کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بھی عظمت کو دل سے مانتے ہیں۔ جو اہل بیت کی بات کرے لیکن صحابہ کے ذکر پہ اس کا منہ لٹک جائے، جب صدیق اکبر کی افضلیت کی بات آئے تو ادھر ادھر بغلے جھانکنے لگ جائے، اگر مگر یوں اچھا یہ بھی تو ہے، تو جناب اس کا مطلب ہے دال میں کالا بلکہ دال ہی پوری کالی۔ اور جو مولا علی کے نام پر اس کے چہرے پہ بغض کے آثار آ جائیں تو سمجھ لو کہ اس کا دل بھی ایمان سے خالی ہے، کیونکہ علی سے بغض کوئی اہل ایمان رکھ ہی نہیں سکتا، اور جو منافق ہے وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ تو علی علی بھی ہوگا اور صدیق اکبر سب سے افضل ہے، یہ بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کوئی اگر مگر نہیں ہے، کھلی بات ہے کہ اس امت میں سب سے افضل انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، اور پھر مولا علی ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس ترتیب کو مانے وہ اہل سنت، جو اس ترتیب میں آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرے وہ جو مرضی ہو جائے اہل سنت نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، جبے میں ہو، قبے میں ہو، شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن، جو مرضی ہو بھائی، عقیدہ ہمارا ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر ہمارے عقیدے کو چھوڑتا ہے تو جاؤ کہیں اور جا کر عزت لو۔ ہم سے عزت لینی ہے
تو ان دونوں بارگاہوں کا غلام بننا پڑے گا، اہل بیت کی غلامی کا پٹا بھی ڈالنا پڑے گا گلے میں، اور عظمت صحابہ کا جھنڈا بھی اٹھانا پڑے گا، کہیں ایک بھی کمی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو جو صحابہ پہ طعن کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن نے تو کہہ دیا وہ یزکیہم، کہ یہ نبی جو ہیں، یہ رسول جو ہیں، ان کا کام ہے تزکیہ کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی محافل میں شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ میں نے شروع میں کہا نا، یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ ہاں ہمیں عقیدہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں اعمال بھی سیکھنے کو ملتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کا جذبہ بھی تازہ ہوتا ہے۔ جب اتنی ساری چیزیں ایک جگہ پر ملے تو اس سے بڑی محفل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کے ذکر کی محفل ہے، اللہ کے حبیب کے ذکر کی محفل ہے، اور اس محفل کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح مرتے دم تک میلاد مصطفیٰ کے جھنڈے گاڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ وما علینا